ہوا کیا؟ 11 مہینے ہم لگے رہے تجارت میں، صنعت میں، زراعت میں، تجارت میں، پیسہ کمانے میں، گھر والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے ساتھ گپ شپ لگانے میں، اور انہی تصورات میں دن رات گزار دیے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ عبادت بے شک کر لی، مسجد میں بھی آ گئے، نماز بھی پڑھ لی، لیکن دل کہیں اور دماغ کہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ کسی نہ کسی طرح الٹے سیدھے بجا لے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس پر بھی شکر ادا کرو کہ الحمدللہ وہ توفیق ہو گئی، لیکن جو تعلق ہونا چاہیے تھا اپنے پروردگار سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، وہ تعلق اس درجے کا قائم نہ رہا۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں ہم جیسے بھگوڑوں کو واپس بلانے کے۔ ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کس طرف تمہارا رخ ہے؟ کس طرف تمہارا دل و دماغ جا رہا ہے؟ آؤ اس مہینے میں، یہ مہینہ میں نے تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تم جو بھاگے جا رہے تھے، ادھر ادھر بھاگے جا رہے تھے، تو تم کو اپنے پاس بلانے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ رکھا ہے۔ چنانچہ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ اس رمضان کے مہینے سے میں کچھ فائدہ اٹھاؤں، کچھ توفیق ہو جاتی ہے عبادت کی بھی۔ گناہ کرتے وقت بھی خیال آ جاتا ہے کہ یا اللہ کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، ذرا اپنے آپ کو محتاط رکھو۔ تو اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا ہے۔ کاہے کے لیے؟ ہماری گندگی کو صاف کرنے کے لیے، ہمارے میل کچیل کو دھونے کے لیے، اور ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ بھیجا ہے۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ روزے پر روزہ رکھ لی اور رمضان کا حق ادا ہو گیا، رات کو تراویح پڑھ لی اور رمضان کا حق ادا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ اس مہینے کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ براہ راست عبادتوں کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کی جائے۔ پہلے کچھ نفلیں نہیں پڑھتے تھے، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی رات کو اٹھنے کی۔ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو اٹھو گے، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن سحری کھانے کے لیے تو اٹھو گے۔ تو اب سحری کھانے کے لیے جب اٹھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو۔ ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے، خیر کے طلبگار آگے آ جا۔ تو اس آواز کے اوپر کان دھر کے، عام دنوں میں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اس وقت کچھ تہجد کی رکعتیں پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو۔ وہ وقت بڑا زبردست ہوتا ہے، آخری شب کا جو وقت ہوتا ہے، عجیب وقت ہوتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آخری شب کے اٹھنے کو بڑا بابرکت قرار دیا ہے۔ تو عام دنوں میں موقع نہیں ملتا، رمضان کے اندر جب سحری کھانے کے لیے اٹھو تو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ اور کچھ تہجد کی رکعتیں پڑھ لو۔ عام دنوں میں مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان کے اندر کر لو۔ اشراق کی توفیق عام دنوں میں نہیں ہوتی، رمضان میں کر لو۔ تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ خاص طور پر رمضان کا خاص عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کریم کو اتارنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن سے اس کو خاص مناسبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ کیا منظر ہوگا کہ جبریل امین پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور جبریل امین سن رہے ہیں، کیا منظر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ساتھ اس کو خاص مناسبت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے شروع سے یہ عمل چلا آتا ہے صحابہ کرام کے زمانے سے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم پورا کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جتنا ہو سکے تلاوت کا عام معمول سے زیادہ اہتمام۔ عام دنوں میں اگر ایک پارہ پڑھتے ہو تو اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکو اس کو ایک غنیمت سمجھو۔ جو جتنی عبادات ہیں ان کو کثرت سے انجام دینے کی کوشش اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش۔ جھوٹ سے، غیبت سے، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
اس مہینے جتنا جتنا بندہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرے گا، کوشش کرے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا۔ جتنا نوافل کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ بندہ جب کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی اتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پہلے سے یہ تیاری اگر انسان کرے کہ اپنا نظم اوقات، جو جن مشغولیات سے اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہو ان مشغولیات سے اپنے آپ کو فارغ کرو، اور اس وقت کو جو فارغ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ اس رمضان کا ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی قدر پہچان کر اس کو کسی نہ کسی عبادت میں صرف کیا۔